category like the first knowledge, the first namaz, yes, something that's related to our farais in terms of financial constraints, yes. So first is a major category which we cannot ignore no matter what, yes. Then under the first something comes up, it's called wajib. Wajib is what? It's very, very close. They're cousin brothers to each other. Wajib only allows you very, very limited margin that if you miss that out, a minor crime is recorded in your books. But if you make it a habit means 3 times in a row you repeat that, meaning you miss that out, this automatically cousin brother turns into a major crime. Yes. So we need to ensure that farz are done in time. There's no leniency. There's no laziness. We need to ensure that they are done in time. Wajib is something that has very, very bare margin, but you still gotta complete it. And then comes is what? The sunnat-e-muakkada. Yes. A sunnat that has been emphasized. Within this, again, we have very, very little margin that a sunnat-e-muakkada, Islam states, okay, these certain actions are sunnat-e-muakkada, you miss that out without a valid reason once or twice, the law says it's blameworthy. The law looks at you, like stares at you. Why did you leave it? But the third time when you leave it purposely without a scholar giving you permission, a minor crime is recorded in your books. Yes? So as a Muslim on the land of Allah subhanahu wa ta'ala, if these 3 brackets, farz, wajib, sunnat-e-muakkada, if these 3 things are done in time, believe you me, you are wali of Allah right now. You are wali of Allah. Yes. Why I'm saying that? Because farz, wajib, sunnat-e-muakkada is not just 2-3 things. It covers certain amount of knowledge. It targets pinpointed what Allah wants you to do in the land, what Nabi alayhi salatu wasalam demanded you to do on the land of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what they target. Yes, ulama through the struggle of about 1400 years now, they have compiled this certain amount of knowledge. They say just get this because you're a wamun nas. You're not alim-e-deen. You're a wamun nas. Maintain this order. Mashallah, apart from this, if you do nawafil, mustahab, anything, that's your choice, but make sure you stick to it. Allah subhanahu wa ta'ala, whatever He wants you to do, your job is done. As a mother and father, if my sisters are also listening, if a father, he asks the question, okay, my son goes to school, we have this issue, we have that issue, what do we do now? This is what we will give them the answer in a whole picture, that complete your farz ulum. Yes, within the farz ulum, what happens is, we target something called Aqidah, the beliefs of Islam. Yes. To raise the concern further, why we need to learn the Aqidah, my humble question to brothers here is, anybody who knows what's called shirk? Anybody? Any explanation? Go ahead. Okay, so within that, yeah, go ahead, Shoaib bhai, go ahead. Associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, mashallah, subhanallah. Okay, now maybe some brothers who are sat here, they would think, okay, I know the answer, but I'm shy to give the answer. If you're shy to give the answer, let me tell you this. Shirk is one of those crimes Allah subhanahu wa ta'ala through Quran has completely verified it to the entire humanity. If you're coming up with this crime in your book, I'm not going to forgive you regardless of the scenario. This is how serious this crime is. Yes? I tell you, in my class, the Farz Ulum class that I have on Saturday, I asked my students, okay, does anyone know what shirk is? About 15 students we have in the class. One boy only said, he said, I just heard this name maybe in the past, some while ago. This is how serious the concern is. If this concern is not addressed in time, imagine where our community stands. These students, these youngsters, if they're not trained in time, what's going to happen to them tomorrow? This is what's going to happen. Somebody will come up, they'll say, okay, when you say Ya Gausi Azam Dastagir, this is called shirk. Yes? This is what's going to happen. Somebody is going to come and they're going to say, you know, Nabi alayhi salatu wasalam, if you say Ya Rasulullah, it's written here.
sallallahu alaihi wasallam, is shirk, is shirk, is shirk. And what we will do is, because the flow, whenever it comes through social media or the society, we adopt the flow. Our youngsters, they'll get confused. That's why the Aqidah is supreme important. Ulama, they have mentioned, they said, if your Aqidah is invalid, it's corrupted, there'll be two different type of things you'll be facing on the day of Qiyamah. What is that? Lanat of Allah. Anybody who can explain what lanat is? Yeah, go ahead. The curse of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, but can you elaborate? Curse, can you elaborate? What does it mean? What's the drawback? Like, what's the curse of Allah? Basically, you will not have the rahmah of Allah subhanahu Exactly. wa ta'ala. You're away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You're out. So now you beg, now you cry, you come up with your excuses. What you will not get is the rahmat of Allah ta'ala. Yes. And secondly, these people whose Aqidah is corrupted, they'll be admitted to hellfire forever. Forever. There'll be no dua of Muslims that'll be taken in their cases. There'll be no shafaat of our Nabi sallallahu alaihi wasallam for these people. And if your Aqidah is correct, then there's two benefits coming in, that on the day of Qiyamah, this is your certificate that you will be granted Najat. Your certificate, your requirement for the Najat is Aqidah, the correct Aqidah, yes? And then secondly, you'll be admitted to paradise, and paradise you'll stay forever. All the hard work you're doing here is the only hard work that's related to dunya only. After you pass, there is no such thing as hard work. Allah subhanahu wa ta'ala is going to send you in paradise, such a place about which there is no eye that has seen anything beautiful like that before. There is no ear that has heard anything beautiful like paradise before. There is no imagination that has gone and touched the beauty of Jannat. This is how beautiful the Jannat is. And Quran says, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Run towards the forgiveness of your Lord. What do? We do nothing. The day starts, okay, social media, maybe ABC accounts, whatever, right? Now, in relation to Aqidah, I know there'll be some questions coming here, inshallah tabarak ta'ala. My main concern here is that I highlighted about the Aqidah today, and Aqidah will only be accepted if you have the dalil with yourself. Yes. And where's the dalil coming from? Either Quran or the Hadith or Aql Salim or the Sawad-e Azam. These are very difficult terms. I don't think I'll go in further detail here. But these are the only main four sources where Aqidah will be taken from. You cannot escape on the day of Qiyamah saying, because my dad had this Aqidah, this is what my Aqidah is. This is not the reason. This will not be taken from you. If you say Allah is one, what's the dalil? You need to provide the dalil on the day of Qiyamah. What would you do? Yes, if Nabi alayhi salatu wasalam is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, what's the dalil? If you start thinking on this, mashallah, this is time. I welcome you that, mashallah, as a mother and father, if you're listening here, mashallah, come in yourself if you have time, or at least have your children coming in. At least have them coming in. I know my brothers, my sisters, they go to universities. You know, there's atheist people sitting there. There's different type of other religions sitting there. Today we have the issue of what? The red cow, the red heifer. I mean, people hear this, most of the youngsters, they'll be hearing this. Or we have the issue of what? The solar eclipse. There is so much of a misinformation circulating. What's Islam talking about this? Inshallah, if we get the chance, I'll get you a little bit of an explanation on that as well. But these are the concerns where a little bit of a difference with the opinion, it can destroy your iman. You would not even realize. You would not even realize. That's why Nabi alayhi salatu wasalam's Hadith Mubarakah details, there'll be a time coming in when the man will be into the morning as a Muslim. When he'll be in the evening, he'll be a kafir. When he finds the time in the evening, the morning will be such that he'll be kafir. So morning or evening, what's going to happen is the too much of a information, too much of a misleading information, people will be accepting it based on the logic, based on the flow, based on whatever coming through social media, let's say in our time. So we make dua from the barg of Allah subhanahu wa ta'ala, since Allah ta'ala has allowed ourselves to sit here, think about this concern. Allah ta'ala safeguard our iman, number one, with His rahmat.
Ameen. Yes. And then whatever is related to our ibadat, the second knowledge, which is the knowledge related to the Shariat, which is practical stuff. Remember, Aqidah is only limited to your thoughts. You just have to train this brain. Then we have the practical stuff coming in. Practical stuff is what? Namaz, Roza, Hajj, Zakat, yes, the marriage, Talaq, yes, the business, trade we do, the leasing, renting, the job we do. All of these things, they have a proper regulation related to it. Yes? So, all of these things, how they are completed, we just have to learn the basics. Over here, if you follow Imam, mashallah, you're good. You don't have to learn the logic. Why the logic is coming in, where is it coming from. If a Mufti Sahib gives you permission on that, mashallah, you're good. You don't have to go follow anything. But in terms of your Aqidah, you need to learn the daleel. The daleel has to be presented here. Like if somebody asks a question, the daleel should be straightforward. You should know it. So inshallah tabarak ta'ala, I'll get my brother Riyaz bhai to involve, inshallah tabarak ta'ala. And mashallah, we always hear him. He has a very good explanation method, inshallah tabarak ta'ala. And then inshallah, the floor will be open for the questions as well, inshallah. جی انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. میں انشاءاللہ اردو میں بھی بات کروں گا, انگلش میں بھی بات کروں گا. الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا ہے آج الحمدللہ کہ ہم علم دین کے تعلق سے کچھ سیکھ سکیں. اب I don't want to go from one corner to the other corner, but we will be really focused on one point. So we will be deciding few things that what we're going to talk about. There are tons and tons of the things we should learn, and we should have learned already. Like I was just having a cup of coffee with few brothers, and they came up with few questions, and those were really alarming questions. And ابھی جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بولا عقیدہ درست ہونا چاہیے. So most of the people amongst us, I'm pretty sure they don't know what is عقیدہ. تو anyhow ہم لوگ questions کے طور پہ آتے ہیں. ہم لوگ questions جیسے ہم لوگ ایک ٹاپک لے لیتے ہیں, ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. We're gonna take one topic. For example, ہم لوگ لیتے ہیں وضو. So whatever the questions you guys have about the wuzu, that what we're gonna discuss. Then وضو کے بعد ہم لوگ طہارت کی بات کریں گے, how to clean yourself. اس کے تعلق سے کوئی questions ہیں وہ بات کرتے ہیں. پھر thirdly we're gonna go towards the namaz. اس میں شرائط کیا ہیں, what are the conditions, what are the compulsory things, یہ بات کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ we're gonna give some depiction about the aqidah as well. So let's start with the questions you guys have regarding wuzu. کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ایسا ہے وضو کے تعلق سے پوچھنا چاہیں؟ جی السلام علیکم. یا سو ہم ابھی فار ایگزامپل یہ ویسٹرن کنٹری ہے, تو ہم ایئرپورٹ یا کدھر ہے وہاں پہ ہم وضو کرنے گئے, تو اس سینیریو میں ابھی ہم جوتے پہنے ہیں, ہم کو پیر دھونا ہے, تو بھی سب دیکھیں گے پیر کھول نہیں سکتے, اوپر بیسن کے پاس لے نہیں سکتے, تو اس سینیریو میں ہم پھر پیر کیسے دھوئے, وضو پورا کیسے کمپلیٹ کرے؟ یس دیکھیں اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ پلین وغیرہ پر یا کسی چیز پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں نا, تو فرسٹلی آپ اپنے ساتھ تیمم کے لیے ایک پتھر رکھیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان سینیریوز میں جیسے ہم ویسٹ میں رہتے ہیں نا, تو آپ کو شریعت نے ایک آپشن الاؤ کی ہے موزے کی. موزے کی آپشن کیا ہے کہ ایک سرٹن موزہ ہوتا ہے, ایک سرٹن ساکس ہوتے ہیں, وہ آپ پہن لیں جو شریعت کے لا کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے وہ پہنا وضو کرنے کے بعد, تو آپ کا فرسٹ ٹائم جب وضو بریک ہوگا نا, تو آپ کے پاس 24 آورز ہیں اگر آپ ٹریول نہیں کر رہے. نیکسٹ 24 آورز تک آپ نے اپنا وضو ٹاپ کا ویسے ہی کرنا ہے, پاؤں پہ صرف آپ نے ویٹ ہینڈ کر کے مسا کر لینا دونوں ہاتھوں سے. یہ آپ کے لیے جاب پر بھی, آپ کے اسکول میں بھی, آپ کی جو بھی ایوریج کنسرنز ہیں نا, 1-2 دن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. لیکن اگر فار ایگزامپل نہیں ہو رہا, تو کیونکہ یہ نماز کا میٹر ہے, تو آپ ایک بوٹل ساتھ رکھیں اپنے, کیونکہ آپ کو وی آر آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وی ڈونٹ کیئر ہو از اراؤنڈ. تو یہ بھی جینین مسئلہ ہے کہ پبلک اس میں کنسرنڈ ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی وے آؤٹ دوسرا نہیں ہے. But the question is, why do we have to wash the feet? ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, وہ پوچھ رہے ہیں, وہ کنسرنڈ ہے ان کا, he is really concerned, he have to wash his feet and he is concerned, it's really alarming. So what to do with that if he doesn't wash his feet? کیونکہ وضو میں آپ کے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا,
to wash your feet, including your ankles, it's compulsory. If you don't do that, your wuzu is not complete. तो इस सिचुएशन में जैसे हमारे जुनेद भाई ने बताया, so you should, the time you just go, you're traveling somewhere, right? You plan everything. For example, I'm going to my college tomorrow. I'm going to have a backpack. I should have a car. I should have a gas in that. I should have insurance of the car. I should have my lunch, whatsoever, right? You have a plan, complete plan. The time you're traveling somewhere, you should have plan as well. अब यहाँ पे तयम्मुम का ये बात बताई है इन्होंने, एक पत्थर की बात बताई है. तो तयम्मुम क्या है, पत्थर क्या है? I just want to give you a brief depiction about that. अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन की जिन्स से हो, like anything came out of the ground. So the stone came out of the ground. Doesn't matter. It's gonna be really big, really small. Like it should be even like smaller, tiny one. You can keep in your pocket or in your wallet, wherever you wanna carry it to. This gonna work only the time you don't have the access to the water. जब पानी का आपके पास access नहीं है, तो तब उस सूरत में आपने पत्थर. So the last thing you're gonna use, that's a stone. That's the last thing. Tayammum, that's the last thing. First you're gonna find the water. For example, let's take his situation. He's at airport. He wanna wash his feet. So there are two conditions. One, he have a shortage of the time. Like another 10 minutes, the time of the namaz gonna be finished, right? So he have to pray. He have to wash his feet. उस सूरत में क्या करेंगे? He will be allowed to do the tayammum. अब तयम्मुम कैसे करेंगे? That's a different thing. Before that, अगर if he have to do the masha, because there is difference between masha and tayammum. Masha क्या है कि अब इन्होंने कौन सी जूता पहना हुआ है? If it's leather, he can do masha on leather shoe as well. But there are conditions for that. So if he have leather socks, remember there are two kind of socks. One is leather or resin socks, and the other one are the regular socks. What do we wear? लेकिन हनफी मजहब में, like in our school of thought, हम लोग जो regular socks हैं उसके ऊपर पानी से मसहा नहीं कर सकते. क्यों? Because if you put one drop of water on the sock and if it doesn't reach the skin of your foot, then you can use those socks, you can do masa on that. But if the socks are such, like you put the water, you put a drop of water and it goes right to your skin of your foot, so those socks are not valid. Number one. Number two, we can use the leather socks. If it's a leather socks, how you can do the masa on leather socks? 3 fingers, 1, 2, 3, starting from your toes, going towards your calf. So 3 fingers, you're gonna start from your toes, bring it back to your calf. That's it. So this is the masa. That's what you can do on both the feet in a situation when you don't have the access to the water, right? So if you want to do the other thing, जो tayammum है उसमें, that's a complete, because tayammum have 3 farais on that. So we're gonna be jumping on that later on, inshallah. दूसरा किसी का कोई सवाल हो तो? उस केस में क्या हम जैसे टिश्यू पेपर गीला करके वाइप कर सकते हैं? No, we cannot do that. Remember, जब पाँव का धोना फर्ज है, so the 4th फर्ज of wuzu is to wash your feet, including your ankle, and washing. The definition of washing is at least 2 drops of water should flow on any and every part of the foot, including the ankle. So, like if you wet one of the tissue paper, put right on your foot, it doesn't do that job. So we have to make sure at least 2 drops of water should flow on any and every part of the foot, including ankle. इसमें मैं थोड़ा सा रियाज भी एक्सटेंड कर दूं. इसमें ये पॉसिबिलिटी आपके लिए हो सकती है, लाइक वी सेड यू नीड टू वॉश योर फुट फॉर श्योर, राइट? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस इज अ सटल पॉइंट, दैट यू नीड टू वॉश इट वंस. सो आपके पास पानी अगर थोड़ा भी है ना, डोंट वरी अबाउट द 3 times, because now you have majburi, you're forced in this situation. So what you would do is at least 2 drops अगर आपकी स्किन के हर एरिया पे से गुजर गए ना, तो your wuzu will be complete. Don't worry about the 3 times. That's an additional situation. Maybe you have very limited water. Yes? Inshallah tabarak taala.
Anybody else with the question? Inshallah. اگر لیدر کے لانگ شوز ہوں جیسے ورک پلیس کے اوپر ہوتے ہیں تو کیا اس کے نیچے بھی ہمیں موزے پہننے چاہیے یا اس کے بغیر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریاض بھائی یو وانٹ آنسر؟ اوکے دیکھیں شوز جو ہے نا شوز اس کے اندر نماز کی کنڈیشن کچھ ہوتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ ایک ڈیٹیلڈ علیحدہ سے ٹاپک ہے. بٹ ہم ابھی وضو پہ فوکس یہ کر رہے ہیں کہ وضو کے لیے بعض اوقات آپ پاؤں دھو نہیں نہ سکتے تو یہ سچویشنل بیس نہیں ہے بلکہ آپ کو الاؤڈ ہے بائی ڈیفالٹ کہ آپ ایک اسپیسیفک موزے آتے ہیں. میں اسپیسیفک اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی 6-7 کنڈیشنز ہیں موزے کی, وہ یہاں میں مینشن کروں گا آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے. ایک اسپیسیفائڈ موزہ ہے دیٹ پاسز فرام دا لا. یس اگر لا اس کو پاس کر دیتا نا وہ چاہے کپڑے کا ہے چاہے لیدر کا ہے, لا نے اس کو پاس کر دیا, وہ موزہ آپ بس اپنی یہ روٹین میں رکھ لیں کہ صبح جب آپ کام پہ نکل رہے ہیں لائک بچے جب اسکول میں جا رہے ہیں تو فرسٹ تھنگ یو کین ڈو از you can do your wuzu in the home, complete wuzu. After you've done wuzu, put on that socks جو law نے پاس کیا. Does that make sense? وہ socks جیسے آپ نے پہن لیا نا, اب آپ جب بھی وضو 9 بجے وضو کیا تھا 10 بجے موزے پہننے کے بعد وضو آپ کا بریک ہوا. Until tomorrow 10 AM آپ پورا اپنا ٹاپ کا وضو کرو جس میں ہاتھ بازو چہرہ سب کر کے پاؤں پہ صرف آپ نے سوائپ کرنا ہے ویٹ ہینڈس کو ایسے. That's it. آپ کا وضو کمپلیٹ ہے, آپ کی نماز بھی. اور یہ سچویشنل بیس نہیں ہے کہ آپ کو کہ وہ تیمم اس صورت میں الاؤڈ تھا نہیں تھا, آپ کے پاس کمپلیٹ آپشن ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ ہمیں جو آج کینیڈا میں پرابلم آ رہی ہے وہ 1450 ایئرز اگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سالو کر دی ہوئی ہے ہماری پرابلم. The only matter is just do a little bit of an extra step, go to the shops, there's shops, they sell these socks. مسجد اقصی میں بھی ہیں تو آپ صرف وہ ساکس بائی کر کے رکھ لیں جہاں بھی آپ کو ایسی سچویشن بنتی ہے. بس ساکس if you are resident not traveling, اگر آپ ٹریول کرو گے تو اور ایکسٹینشن آپ کو 3 دن کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے, لیکن اگر آپ ریزیڈنٹ ہو تو صرف 24 hours آپ کو once after وضو plus your socks you break your وضو, وہاں سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. تو اس میں آپ کے بچوں کی ظہر بھی ہو جائے گی, آپ کے کام پہ بھی ظہر اثر, میرا خیال ہے عشاء تک تو آپ آرام سے اپنا فری ہو کے تو یہ معاملہ آپ سالو کر سکیں. ایک بات یہاں بھی یہ بھی کلیئر کر دیجیے کہ یہ جو آپ کریں سر, آپ کریں, آپ عالم دین آپ ہی بتاتے ہیں میرے مسائل پہ یہ بھی کلیئر کر دیجئے کہ یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا موزوں کا اور آپ نے موزے پہن لیے اور وضو جو آپ کا 24 گھنٹے تک قائم رہے گا, تو یہ صرف کینیڈا میں نہیں, آپ اگر پاکستان میں یا انڈیا اپنے گھر جا رہے ہیں, مطلب جہاں پاؤں دھونا بیسن میں معیوب نہیں ہے وہاں پر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ قائم رہے گا, یہ آپ کا وضو قائم رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ سچویشنل بیس نہیں, آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ ریجن کا اس سے کوئی میٹر نہیں. ہاں اس میں ریجن وائز ماشاءاللہ ہمارے عالم صاحب نے بات کی ہے. ریجن کا ایک مسئلہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اف دیر از اے ایریا ویئر دی واشنگ آف دا فیٹ آئی مین دا ساکس ویئرنگ از کنسیڈرڈ رانگ, وہاں پہ اگر علماء اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو دس وڈ بی الاؤڈ کہ آپ موزے پہن کے پھر اپنی نماز کو یہ اس طرح سے وضو کا کمپلیٹ کریں. اگر وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا کہ موزے نہیں ہم نے کرنے دینے, یہ والا ایشو انڈر تھریٹ آ گیا یہ والا ایشو, تو پھر آپ اگر اسلام کی سر بلندی کے لیے اس کو موزوں کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ موزے پہن کے پڑھتے ہیں تو دس وڈ بی اے فورس فرام دی علماء, دے ول put pressure on this کہ use the socks so that the next community اور جو pressurize کر رہے ہیں اس ایشو کو وہ تھمے, کیونکہ ہمارا دین ہماری اپنی مرضی سے نہیں بنا بلکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ساری. تو یہ ظاہری بات ہے کہ بیکاز وی ڈونٹ ہیو ریجنل ایشوز یا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ماشاءاللہ اس میں یس گو ہیڈ. کس صورت میں وضو بریک ہو جاتا ہے؟ ویری گڈ کویسچن, ویری گڈ کویسچن. اوکے دیکھیں اس کی نا ایک سب سے پہلے مائنڈ میں ایک کویسچن یہ ذہن میں رکھ لیں, ایک بک آئی ہے اس کا نام ہے طہارت کے مسائل و احکام, یہ مفتی اکمل صاحب کی لکھی ہوئی ہے پاکستان سے. آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے مین کنسرنس طہارت کے ہیں نا, اف اینی بڈی سٹ ڈاؤن اینڈ ریڈ دیٹ بک اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ پیج انٹل دی اینڈ, مجھے نہیں لگتا آپ کا طہارت کا کوئی بھی اس میں مسئلہ ایسا ہے جو ماڈرن ہمارے ایشوز ہیں نا وہ کوئی مس آؤٹ ہوگا. میں بھی جو ٹیچنگ اپنے بچوں کو کرتا ہوں یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنورس کر رہا ہوں وہ بیسڈ آن اسی بک سے ہے, کیونکہ اس میں ہمارے تقریباً ماڈرن سارے مسائل کورڈ ہیں. چند ایشوز ایسے ہیں جو وضو ٹوٹنے سے ریلیٹڈ ہے نا, اس میں مین ایک آپ اگر کیٹیگری سر پہ سامنے رکھ لینا وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے بدن سے
कोई भी चीज़ बाहर आ रही है, वो थूक भी हो सकती है, कोई चीज़ भी बाहर आ रही है ना, उस वक्त एक साइन आपके सामने अलार्मिंग आएगा कि मेरा वजू टूटा है या नहीं। उसको थोड़ा सा फिल्टर करके ना कैटेगरीज में बयान किया गया कि ब्लड आ रहा है, पस आ रही है, आंखों से निकल रहा है, या जहाँ से हम मतलब एग्जिट करते हैं फूड को, उन एरिया से निकल रहा है, उन सारी चीज़ों को सम अप किया गया है इन पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं इससे मुतल्लिक कि भाई क्या क्या है, और कुछ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मैं अभी माशाल्लाह मतलब इस वक्त बयान नहीं कर सकता, बट अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछना चाहे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। उसमें क्या है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए ये मसला जानना ज़रूरी है। तो इफ़ यू वांट टू मीट मी एट द एंड ऑफ द महफिल, इंशाल्लाह आई कैन एक्सप्लेन यू व्हेन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू ब्रेक योर वुज़ू, यस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ये है कि अगर दुखती आंख में से खून वो निकला पानी, ये आपका वुज़ू तोड़ देगा। ठीक है, इसी तरह आपका ब्लड निकल के आया, कोई थोड़ा सा कट या ब्रूज निकला, उन्होंने बोला दुखती आंख क्या होती है? He just said दुखती आंख. What does that mean? Did you hear? Sorry? Everyone understanding that? Because like whatever we are saying or he is saying, you should be understanding as well. So my question is, he just said dukti yang. So you should raise the question right away. You don't have to wait for him. You could, like I don't understand what dukti yang is. So anyone knows that? जी चलें, अभी क्लियर हो गया ना। अब फॉर एग्जांपल a person is driving a bike and you know the wind is going across his eyes and the water coming out of his eyes, would that be a दुखती आंख? No. चलें, अभी हमारा क्लियर हो गया जी, चलिए। यस गो अहेड। You know, the leather socks, when you break your wuzu and you take, well, if you take them off before you break your wuzu and you break your wuzu, do you still have your wuzu? Like, Okay. can you still do the thing? Okay, so what happens is once you wear your socks, breaking the wuzu will allow you next 24 hours to do the wuzu again using the option of socks, right? But if you take them off even one piece or both of them, your option will be taken off from you. Now you have to redo the wuzu, put on the socks. If you break the wuzu now, इसमें like if your wuzu is not broken, your wuzu is not broken, even if you take the socks off, you can put the socks back. You don't have to compulsory do the wuzu again because you already have wuzu. So there's no thing happen. For example, there's no wind blown out of you, right? There's no blood came out of you. There is no pus there, and your wuzu is still valid. Even if you take the socks away, you want to put the socks back, you can put the socks back because you already have wuzu. So your question, if you break your wuzu, so you took your socks off and your wuzu broke, that's the condition, right? Now you have to do wuzu again and put the socks. But if you take the socks off and your wudu is still valid, you can put the socks back as well. You don't have to go for the wudu again. Did that make sense? so in the presence of wuzu, you can do back and forth with the socks, no problem. But if you broke your wuzu, the minute you take it out, your option is taken. So do the wuzu again, put the socks on. Now if you break, no problem. But if after breaking the wuzu, you take out the socks, your option will be taken. Now you have to wash your feet. Insulin पे कौन लोग हैं? Who is on insulin? जी. Okay, sorry, you had a question. क्वेश्चन है कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हों और वो नमाज में रोएं और वो आंसू निकल आए तो वुज़ू रहेगा कि नहीं रहेगा? जी आंखों से जो पानी बहता है इसकी फजीलत है, बहुत फजीलत है। अल्लाह के बहुत प्यारे प्यारे नबी अलैहिमुस्सलाम वो अपने रोने से मशहूर थे और उनका नाम भी रोने से पड़ गया। आप लोगों ने सुना होगा, हमने सुना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो नोहा यानी कि नोहा से नूह है ना, तो वो इतना ज़्यादा रोते थे। He cried so much. He named after Nuh alayhi salam. And Hazrat Zakaria alayhi salam, the son of Zakaria alayhi salam. What's the name of the son of the Zakaria alayhi salam? Anyone knows that? Hazrat Yahya alayhi salam. Hazrat Yahya alayhi salam was the son of Hazrat Zakaria alayhi salam. He was also a prophet. He was known for crying so badly, like one of the part of his cheek was taken off.
उनके cheeks में से गोश्त नजर आता था. The time he stand up for the namaz, he cries so much. His mom, उनकी जो वालिदा थी, she put cotton on his cheeks. इतना रोते थे, खून बहता था. So like crying in the namaz, it's a privilege. Because the only thing you got to make sure, say you're reciting Surah Fatiha, you're reciting some surah, and you're crying at the same time, आपकी मखरज गलत नहीं होना चाहिए. मखरज means these are the rules. Makhari, like the rules and the regulations, like the time you're reciting surah, right? So उसमें मखारिज जो हैं वो wrong नहीं होने चाहिए. Like whatever you are reciting properly, that will not break your namaz, that will not affect your namaz, but you will get more rewarding, more blessings by crying in the namaz. Keeping in your mind, you are crying for what? That's what you make sure. Not for worldly things, but for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. So, after doing your wuzu, like, if you have doubt, like, if you washed a first body part, like, that you're supposed to wash, you have doubt if you actually did it or not. So, like, are you supposed to ignore it, or like? Can you specify what part maybe? Doesn't matter. अभी जो बच्चे ने पूछा है, उन्होंने पूछा कि जिस्म में जो फर्ज पार्ट कितने हैं वुजू में धोना. देयर आर 4, राइट? देयर आर 4 थिंग्स वी हैव टू वॉश, राइट? अब यहाँ पे कह रहे हैं ही इज डाउटफुल लाइक ही डिड वॉश और नॉट. बहारी शरीयत एक बहुत बड़ी किताब है, एक बड़ी मुफस्सल किताब है. इट्स अ डिटेल्ड बुक अबाउट द fiqh questions and answer regarding this. And Amir Ahl Sunnat, Amir Dawat Islami, Muhammad Ilyas Attar Qadri Razvi Damat Barakatumul Aliyah, he wrote a book, Namaz ke Ahkam, the rulings of namaz. And in that particular booklet, he mentioned about this question. उन्होंने इस सवाल के ताल्लुक से ये बताया, for example, you are doubtful. सबसे पहले तो आप समझें कि जो बंदे ये समझते हैं, the people who think, I'm not sure, yaar, I have wudu or not, did I break my wudu or not, did I pass wind or not, or he's just kind of curious, he's just doubtful, he's 50-50, he's not sure, right? So this is pretty common. Remember, Allah Hazrat mentioned about this, until unless you say, Allah ki kasam mera wudu toot gaya, your wudu is not broken. ये शैतान का वसवसा है. This is all from Satan. So you, until unless you can say, Allah ki kasam mera wuzu toot gaya, your wuzu is still valid. No matter what. Now the question brother just asked. If you have suspicion regarding this, right? And this happened first time, the ulama ikram told, wash your left foot. Because that's a waswasa. If it's first time it happened to you. But if it's frequently happening to you, so there are 2 chances. Either you have some kind of wasawis in your brain, or you are literally missing something. Then you got to wash that part of the body as well. And there are 4 things, there are 4 farais in wudu. Anyone want to mention those farais? 4 farais? आपके अलावा और आप बताइए जी. इमरान भाई इन्हें दीजिए. वुजू के 4 फराइज हैं. There are 4 compulsory things we got to make sure in wudu we do. So brother gonna mention that. I'm just asking him so that everyone learn about that. हाथ धोना, चेहरे को धोना, चौथाई सर का मसा करना और टखनों समेत पैर धोना. He said हाथ धोना. अब हाथ धोना क्या हाथ इतने हैं? So there should be a definition of the हाथ, right? कोनियों समेत हाथ धोना. So like he said, to wash your hands including your elbows. Yeah. That's the first verse. Second, he told to wash your face. So what is the definition of the face? आपका नाम? आप बताइए face की definition क्या? Yeah, I'm asking you. I'm pinpointing you. Okay, you can get the mic. From the top of the head, from like your hairline. Yeah. To like here, to the chin, and from your right ear to your left ear. Yeah, mashallah. So that's the definition of the face. So when you are saying the second verse is to wash your face, so that's the definition of the face. What's the third one?
So he said like fourth part of your head, you got to do masa of that. So fourth part ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے, کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ جی بختیار آپ بتائیے. سر کا چوتھا حصہ ہم کیسے دیکھیں گے سر کا یہ چوتھا حصہ ہے, اس کا مسا ہو گیا, کیسے پتا چلے گا؟ یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہ چوتھائی سر ہے دونوں سر یہاں سے. چلیں کوئی اور ٹرائی کرے. جی حسنین بھائی ٹرائی کرنے ہیں. جی If you split your head into like a plus, yeah, 1/4 has to MashaAllah. Yeah, that's the definition. So if you yeah, subhanallah. So if you divide, say like your head in 4 parts, of one of the part is چوتھائی سر. چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور پورے سر کا مسح ایک بار کرنا سنت مبارکہ ہے. ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت ادا کرتے ہیں, فرض بھی ہمارا ساتھ میں ادا ہو جاتا ہے. چوتھا فرض پیچھے سے کوئی ٹرائی کرنا چاہیں؟ پیچھے بیک بینچز. اوکے, آپ میں سے کوئی کوشش کرنا چاہیں. چوتھا فرض کیا ہے وضو کا؟ پاؤں دھونا. ماشاء اللہ. پاؤں دھونے کی تعریف بھی بتائیں. پاؤں کی تعریف کیا ہے؟ ماشاء اللہ. So he said including your ankles, to wash your feet including your ankles, that's the fourth farz of wudu. Alhamdulillah. So we all learned the 4 farais of wudu. Yeah? Yes, inshallah. We're gonna get the next question inshallah. میرا کوشچن ہے کہ اگر وضو کرتے وقت ایک حصے کا وضو کرنا بھول گئے, ناک میں پانی ڈالنے سے بجائے آپ نے منہ دھو لیا یا مسح کر کے ڈائریکٹ پاؤں دھو لیا, تو اس میں کیا حال ہے؟ دیکھیں, وضو میں جو ترتیب قائم رکھنا ہے نا, یہ سنت مبارکہ ہے کہ ترتیب کے مطابق وضو کرنا, یعنی پہلے ہاتھ دھونا, پھر کلی کرنا, پھر ناک میں پانی چڑھانا, پھر چہرہ دھونا. اگر ترتیب قائم نہیں بھی ہوگی تو بھی وضو ہو جائے گا. ترتیب قائم کرنا سنت مبارکہ ہے. ٹو آنسر ٹو حسنین کوشچن, اس کو یہ ڈاؤٹ تھا, میں بتا دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ بھی آ جائے. اس کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس نے شاید جو فرائض ہیں وہ پورے کیے ہیں یا نہیں کیے وضو میں. تو پہلی بات, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو اپنے ہاتھ, اپنا چہرہ, اپنے پاؤں. اگر کوئی کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے دھوئے یہ 3 پارٹ اسپیشلی چہرہ, ہاتھ یا پاؤں, کہ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے, وہ دیکھ کر بھی بتا سکتا ہے. پہلی بات, ایک جو انسٹنٹ انسان کا جو اس ٹائم پہ آئیڈیا آئے گا, اس کو پہلے ڈاؤٹ آئے گا کہ اس نے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا, وہ دیکھ سکتا ہے آئینے میں یا ہاتھ لگا کے چیک کر سکتا ہے گیلا ہے یا نہیں گیلا ہے. پھر اگر آ بھی جاتا ہے اس کو وسوسہ, تو جس طریقے سے ہمارے ریاض بھائی نے بتایا کہ وہ الٹا پاؤں دھو لیں. الٹا پاؤں اگر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تو زندگی میں پہلی مرتبہ کہ اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اس نے وضو کرتے وقت یہ پارٹ مس آؤٹ ہو گیا یا یہ پارٹ مس آؤٹ ہو گیا, یہ پارٹ مس آؤٹ ہو گیا, تو وہ الٹا پاؤں دھو لے. یہ تو علماء کرام نے ایک وہ بتایا ہے, نکلنے کا راستہ بتایا. لیکن مجھے ایک بات بتائی سمپل سی, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ نہیں دھویا ہے, تو ہاتھ دھونا زیادہ بہتر ہے یا الٹا پاؤں دھونا زیادہ بہتر ہے؟ علماء کرام نے پھر بھی ایک راستہ بتایا اپنے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے. لیکن آپ کو جیسے وسوسہ بار بار آتا بھی ہے, آپ نے پہلی مرتبہ پاؤں دھو لیا, دوسری مرتبہ اگر آپ کو یہ وسوسہ آتا ہے تو آپ کو کچھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بے شک علماء کرام نے جو بتایا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں ایک جنرلی بات کرتا ہوں, اگر آپ کو وسوسہ آ بھی رہا دھو لو. میرے 2 سوال ہے. ایک تو نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے, اور دوسرا کہ وضو میں داڑھی کا کیا مسئلہ ہے, داڑھی دھونا. جی اب بھائی نے پوچھا, غسل کا بھی کر دیں ساتھ, غسل کے بعد وہ وضو. جی بھائی نے ابھی پوچھا, میں چونکہ اردو میں پوچھا میں اردو میں جواب دیتا ہوں, کہ انہوں نے پوچھا کہ داڑھی کا کیا مسئلہ ہے وضو میں یا غسل میں. دیکھیے داڑھی جو ہے نا, داڑھی مبارک اللہ پاک کی ذات مجھے آپ سب کو عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ قبر کے اندھیرے کا اجالا ہے. سو دس از دا لائٹ آف دا ڈارکنیس آف دا گریو. سو دا پیپل ہو ڈونٹ ہیو داڑھی, اور داڑھی بھی کیا ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں کچھ داڑیاں نے کچھ چاڑیاں نے.
پنجابی سمجھنے والے بیٹھے ہوں گے تھے. کچھ داڑیاں نے, کچھ چاڑیاں نے, کچھ اگاں لالا بالیاں نے. So there are like the beard we should have, that should be the sunnah one. And the sunnah beard is, it should be 1 fist long underneath your chin, not including your chin. Underneath your chin, 1 fist, that's a sunnah. And less than this, that's not sunnah. Even you shave your head, or otherwise you have really small kind of trimmed dadi, that's not the dadi. So that's pretty much equal. And Allah has pretty much like explained very clearly, this is haram, haram, haram. And the person who's sleeping shaved face or trimmed dadi, he's sleeping but he's still getting sin. And the person who have 1 fist long dadi, he's sleeping but he's still getting reward for that. تو ابھی داڑھی کا انہوں نے پوچھا کہ داڑھی کا وضو میں اس کا خلال کرنا سنت ہے, داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے. اب کسی شخص کے ایک خوش نصیب کے چہرے پہ داڑھی ہے, اب اس نے چہرہ دھونا ہے, تو چہرے میں 2 طرح کی داڑھی. دیکھیں داڑھی اگر گاڑھی ہے, بھری ہوئی ہے, یا داڑھی جو ہے وہ نرم ہے. اگر تو بھری ہوئی ہے تو اس کو داڑھی کے اوپر پانی بہانا, اتنا پانی بہائے کہ جلد کو چھو جائے, اسے کوشش کرے. لیکن it's not compulsory, you have to like really rub it like that. And the people who have like the داڑھی, like ان کی نرم داڑھی ہوتی ہے, وہ تو ایزیلی ان کے سکن تک چلی جاتی ہے. ہاں یہ وضو میں, وضو کی 14 سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ خلال کریں داڑھی کا. کب؟ وضو کے دوران. لیکن اگر آپ عمرے کے لیے, حج کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ خلال نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے وضو غسل کا پوچھا. ہاں یہ غسل کا پوچھا ہے نا. دیکھیے جو سنت کے مطابق غسل کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو وضو کی حاجت نہیں ہے. دیکھیں وضو کے 4 فرائض ہیں. اب ہمیں ابھی سنا چہرے کا دھونا, دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا. جب آپ وضو نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں تو سب کچھ دھل جاتا ہے, تو اس لیے آپ کو علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بریفلی انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ سوری کوئی اور smoking doesn't break the wudu, but though it's makruh to do that. جی changing the cloth. There is one question regarding smoking. Yeah. You said that smoking doesn't break the wudu. But it will break your roza. Okay. Yes, inshallah. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب آپ کے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہو تو فرشتے قریب نہیں آتے. جی اسی طرح. تو اسموکنگ سے اگر وضو نہیں ٹوٹتا تو آپ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, تو اس کا کیا؟ علماء کرام نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے, مسجد کی حاضری, مسجد کی جماعت کی, مسجد کی جو جماعت ہے وہ لینا واجب ہے. یو ہیو ٹو ڈو نماز ود مسجد, دیٹس واجب. اور واجب جیسے ابھی ہمارے جنید بھائی نے ایکسپلین بھی کیا کہ اگر اتنی دفعہ مس کریں تو یہ سخت کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. لیکن ایک بندہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے وہ یہ واجب بھی نہیں لے گا. He will miss this wajib. Why? Because he is not allowed to enter the masjid if he have a smell in his mouth, from his clothes, from his body. So make sure the time you enter in the masjid, you should not have smell in your mouth, from your clothes, or from your body. So this is not allowed. You even can miss the wajib because you are in such a situation, you are not allowed to enter the house of Allah Azza wa Jal. جی نماز میں بھی آپ کو جب بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے اس سے پہلے منہ کو اتنا اچھے طریقے سے دھونا کہ آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے, چاہے وہ کچا ادرک ہو, چاہے کچا لہسن ہو, چاہے آپ کے مسوڑوں سے خون نکلنے کی وجہ سے کوئی اسمیل منہ میں پیدا ہوئی ہو, تو اٹ شوڈ ناٹ بی. یو ہیو ٹو واش, کلینز یور ماؤتھ پراپرلی. جی یہ کہ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا ہے, بندہ کام کر کے آتا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اونگ آ گئی, نیند آ گئی, کبھی نماز میں بندہ سو جاتا ہے, یوں آتا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وضو رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ وضو بھی اور نماز بھی رہتی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو بہت پڑھنی پڑیں گی پھر. ہاں جی دیکھیں جو علماء کرام فرماتے ہیں, اب دیکھیے کہ آپ کا جو حبل اور دبل, جو علماء کرام نے فرمایا اسے بولتے ہیں حبل اینڈ دبل, لیکن اردو میں بولتے ہیں حبل اور دبل. حبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
your آپ کا جو جیسے آپ کے بدس ہیں رائٹ, وہ گراؤنڈ پہ اسٹیبل ہیں اور آپ کی بیک اگر اسٹیبل ہے رائٹ, آپ اس سچویشن میں سو بھی جاتے ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل, آئی ایم سٹنگ ان مائی کار رائٹ, I just want to stretch myself a bit. Like I woke up all night. In the morning, I want to drive to my school, college, university, my job. And on the way, I thought, like, let's pull over the car for a moment and take a nap. You're sitting in your car. Your butt is on the seat, and your back is right on the back of the car seat as well. You stretched a bit, and you slept. You literally slept. You're snoring. You're snoring, I'm telling you. یہ وضو ول ناٹ بریک. یہ ہمارے بھائی بس چلاتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں. سو نیکسٹ کوشچن, ہم جلدی تھوڑا جلدی کریں, ورنہ میں آپ سے کوشچن پوچھنے والا ہوں. I want to ask you a question. If you don't ask the question, I will ask the question. جی. So this waswasa, who is this from? This is from shaitan, right? Yeah, it is from shaitan. Okay. So during Ramadan, the shaitan are locked. So if you still get a waswasa, what are you supposed to do? اب دیکھیے, نہیں یہ بڑا اچھا کوشچن ہے, دیکھیے بہت اچھا کوشچن ہے. اس کی مثال ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں, جنت میں, کس میں, جنت میں ابلیس جو ہے وہ ابھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. ابلیس نے ابھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا تھا. وہ دانا کھا لیا تھا تو شیطان تو تب نہیں تھا, نفس تھا آپ کے ساتھ. So you still carry your nafs even if it's a month of Ramadan, and ulama ikram gave a detail. علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جو میں میری یادداشت کا مطابق, It was the cousin brother. جی جو نفس ہے نا, جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. So this was the nafs actually, and in the month of Ramadan there is another question related to that. In the month of Ramadan the people say, oh, you know, he's locked up, and even then we are slandering, we are backbiting, we are watching bad stuff, listening to the bad stuff, we are fighting with the people, still doing the sins, everything, right? So that's the question. The question the ulama ikram told us, like even in this situation all these shaitans are locked up, but there's a detail about that, which shaitans are locked up. But you're like a big picture, your nafs is still carrying with you. جیسے ہم ذات بولتے ہیں, جب بندہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک ہم ذات بھی پیدا ہوتا ہے, اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے. تو لیکن وہ جب بندہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے, ایون کہ روزے کی حالت میں گناہ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کا نفس اتنا کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے. Because like we've been corrupting ourselves for 11 months. And we got 1 month to cleanse it. Would that be easy? No, it won't be easy, because I'm still carrying that 11-month cousin brother. My brother just explained. So I cannot get rid of that easily, because I have to fight with it. تو وہاں پہ شیطان نہیں ہوتا, اپنا آپ کا نفس ہوتا ہے. جی کوئی اور کوشچن؟ اچھا میرا کوشچن پوچھنا تاکہ ہم لوگ تاکہ تھوڑا جلدی چلیں, کیوں میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا کون بتائے گا کہ قیام کی تعریف کیا ہے؟ ہم قیام کرتے ہیں نماز میں, اس کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از قیام, واٹ از دا ڈیفینیشن آف قیام؟ میں اس لیے پوچھوں گا تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کروں. جی اچھا جی, اللہ تعالیٰ سے ماشاء اللہ ایک آپ نے تعریف صحیح بیان کر دی. اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف قیام؟ اوکے, فار ایگزامپل آئی ایم اسٹینڈنگ لائک دس, نماز, رائٹ, آئی ایم اسٹینڈنگ لائک دس, آئی ایم ڈوئنگ قیام اور ناٹ, اور آئی ایم ڈوئنگ قیام لائک دس, or what should be my position? Sorry? To bow my head down like this? Okay. اچھا کوئی ڈیفینیشن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو ڈیفینیشن علماء کرام نے بتائی ہے وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, the definition of qiyam is you should stand straight enough your hands doesn't reach your knees. This is the definition. میں پریسائزلی بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ لگتی جائے, ہم شیئر بھی کرتے جائیں نالج. So the definition of qiyam, your hands should not be reaching your knees. For example, the question arises from here. You should have that ask that question. If my hands are touching my knees and I'm doing niyyah as well, I just want to depict that. اب میں نے نیت کی, اللہ اکبر, میرے ہاتھ میرے گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں, کیا یہ نیت ویلڈ ہے؟
No, this is not. Why? Because I'm not fulfilling the condition. जी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं सवाल भूल जाऊंगा जी मेरी बहुत वो है अब जैसे जमात हो रही है रुकू में है इमाम साहब मैं भाग के आता हूँ अल्लाह अकबर नहीं होगी यही इसी तरफ मैं आ रहा हूँ मैं that's what I'm going to explain to you. For example, आपकी जो अल्लाह अकबर का जो राह है अल्लाह अकबर, प्लीज अटेंशन हियर, अल्लाह अकबर, द लास्ट लेटर ऑफ बर इज रा. आपका राह इस सिचुएशन में नहीं खत्म होना चाहिए कि आपके हाथ घुटनों को छू रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलर माइक है तो उससे ज्यादा बेहतर है. हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आया हूँ जमात में, मैंने मिलना, मैं दौड़ के आया हूँ, अल्लाह अकबर, नमाज नहीं होगी मेरी. वाई? क्योंकि क़याम फर्ज था. I have to stand straight at least for the time saying one time Subhanallah. I had to stay like this. For example, I'm coming, I have to join the namaz, right? I'm running like the Imam Sahib is going to the ruku, right? I said Allahu Akbar. I don't have to put my hands like this. I don't have to tie my hands. No. This is sunnah to tie your hands. I'm going to say Allahu Akbar. Allahu Akbar. But again, the ra should not be finishing before, like I shouldn't be in the situation my ra is finishing and I'm touching the knees. Allahu Akbar. No, namaz is not valid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. That's the condition. Okay? Second question. I'll if you want, I can add a little bit to it. So basically our it's a very a big issue in the namaz. Basically, the first takbir that we have for namaz, our brother Riaz Bhai highlighted, the first takbir in namaz is basically the ignition key to namaz. Yes? If this is messed up for any reason, if you say Allahu Akbar, yes, bar, if the letters are messed around, you don't even register in namaz, whether individually or with the jamaat. And then when you start, like our brother said, first you say Allahu Akbar, leave your hands, and ulama say wait at least one subhanallah, and then move to your next step. Within the next step, whether it's Taraweeh or other namaz, even if you are close to Imam, like you keep moving in the namaz, if you are up and down, you should be fine. But what's going to happen is if you did your takbir even before Imam is saying Allahu Akbar, and you said Allahu Akbar before Imam finishes ra, you don't register in namaz. So it's a very, very important issue inside the namaz. Those, mashallah, brothers who come for the jamaat regularly, especially for the Taraweeh, and at the same time, the gaps that we see between the brothers. इसी से related जो जुनैद भाई ने बताया. I'll hold the mic if you wanna. इसी से related किसी के क्वेश्चन में इसी से related जो अभी इन्होंने बात बयान की है क़याम के ताल्लुक से, किसी में कोई और क्वेश्चन है? नहीं, किरात से भी पहले. How much should be the gap between 2 feet? ये इससे पहले अभी हम क़याम में हैं. मैं उसका जो तकबीर का ताल्लुक से पूछना चाह रहा हूँ. Very important. I just want to explain that. हाँ जी, this is a good question. जी, आपका. Should we run towards namaz? Sorry? Should we run towards namaz? We should run towards the namaz but not run in the masjid. So there's a difference. Okay. उन भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा. Should we raise hand to our ear lobes? No, we don't have to. That's a sunnah. For example, I'm raising my hands like this. Allahu Akbar, right? That's a sunnah to raise your hand. Even if you don't raise your hand, you still like registering in namaz. I'm gonna say Allahu Akbar, Allahu Akbar. My namaz is valid. I don't have to. For example, if you raise your hands, you're going to miss your namaz. No, you don't have to. One very, very, very important thing. I just wanted to mention that. The first takbir, as brother said, this is the takbir as an ignition to the car. And if you don't say it properly, it won't start. So it should be loud enough. Your own ears should hear it. अब लोग क्या करते हैं?
ان کے کانوں نے آواز ہی نہیں سنی. Nothing came to their ears. You do tarawih, you do namaz, you want to watch a lot of people. They even like they just raising their hands and tying their hands right underneath your belly. That's it. You have to loud enough to say Allahu Akbar. Your own ears should hear it. Again, I'm just really telling you this is very, very important. This is 99% people making mistake. You should be loud enough to say Allahu Akbar. Your own ears should listen to it. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا قیام کا ہو گیا. اب رکوع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہ رکوع ہے. اب رکوع کے بعد ہم نے بھائی نے پوچھا کویشچن کہ دونوں پاؤں کتنے وائڈ ہونے چاہیے. ریممبر, کم از کم 4 انگلی اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت. کم از کم 4 انگلی, زیادہ سے زیادہ 1 بالشت. یہ ہمارے علماء کرام نے ہمیں فرمایا. اب ہم نے یہ مسٹیک ایک دیکھ لی کہ ہماری پہلی تکبیر اتنی لاؤڈ ہوگی کہ ہمارے اپنے کان سنیں گے, چاہے فرض پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. رکوع میں ہم نے کس طرح سے جانا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. سجدے میں جا کے ہم نے سجدے کے کچھ فرائض ہیں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. میری طرف توجہ ہے بھائی سب کی. 2 لوگوں کو نماز کا چور کہا گیا. ہی از اے تھیف. He is praying in namaz, but he is called the thief of namaz. Do you want to hear about that? Yes. So we should not be a thief, right? So how we can avoid that? جو بندہ رکوع اور سجود کے درمیان, جیسے ہم رکوع کر کے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, اسے بولتے ہیں کوما. جو بندہ رکوع کر کے سیدھا کومے میں کھڑا نہیں ہوتا, ایک سبحان اللہ کی مقدار وہ نماز کا چور کہلایا گیا حدیث مبارکہ میں. اور دوسرا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں. جو 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں اتنا نہیں رکتا کہ ایک دفعہ کہا جائے سبحان اللہ, وہ بھی نماز کا چور ہے. دونوں چیزیں واجب ہیں. واجب کا ترک نماز ختم کر دے گا. اب میں یہ دونوں مسٹیکس آپ کو بتانے لگا ہوں, ایکسپلین کرنے لگا ہوں, تاکہ آپ دیکھیں یہ مسٹیکس ہوتی کیسے ہیں. اب دیکھیے, اب میں رکوع میں اللہ اکبر میں نے پڑھی, نماز پڑھی, میں رکوع میں چلا گیا. اب میں نے سیدھا کھڑا ہونا ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. اب میں سیدھا کھڑا ہوں, پھر میں جاؤں گا سجدے میں. لیکن جو مسٹیک کیا کرتے ہیں لوگ, یہ رکوع میں ہوں اللہ اکبر, اب میں نے کیا مس کیا, میں نے واجب مس کر دیا. 99% people you will watch that. یہ مسٹیک ہوتی ہے, کرتے ہیں لوگ انٹینشنلی. Though they are doing your namaz, the namaz already have broken. دوسری مسٹیک, اب یہ سجدہ ہے, پہلا سجدہ کیا ہوا, یہ بھی مسٹیک 99%. So you missed 2 wajib. This is wajib. He probably has to ask a question. Let's go ahead. Can't you sometimes have doubt? Like you stopped, but then after you went inside the sajda, after doing jalsa, you have doubt, or did I say for subhanallah? Okay, this is always 51-49. That's the ratio that ulama ikram told us. Always just consider that 51-49, and that's the wasawis. Most of the things like we are talking about, those are the wasawis. So امیر اہل سنت نے اپنی نصیحتوں میں فرمایا ہے کہ وسوسے کی کاٹ, وسوسے سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے. Don't even think, don't even ponder, don't even consider that happened. Keep doing it. اب ایک مسٹیکس, یہ میں نے جو مسٹیکس بتائی ہیں, ہم نے اتنا اونچا بولنا کہ ہمارے کان سنیں, تکبیر پہلی والی. 2 رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے, 1 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار سیدھا کھڑا ہونا ہے. 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں اتنی دفعہ رکنا ہے کہ 1 دفعہ سبحان اللہ کہا جائے. یہاں تک سب میرے ساتھ ہیں؟ صحیح ہے. اگلی بات بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں ساتھ ساتھ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. سجدے کے فرائض ہیں. سجدے میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں, یاد رکھیے گا, یہ ہماری پیشانی ہے, فور ہیڈ جسے بولتے ہیں, اس کا زمین کے اوپر جمنا واجب ہے. کیا جمنا؟ اٹ شوڈ بی اسٹیبل آن دا گراؤنڈ. اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں نا تو ہم سب مل کے سیکھ لیں گے. You want to come forward? Or you can scatter yourself. That would be good learning for. Stay, you 3 guys stay back so that we can. No, I'm talking with you guys because you guys should not together because there's chit chat going on. I cannot ponder on that.
So the forehead should be stable on the ground when we are doing sajda. This is wajib. اب جب ہم سجدے میں گئے ہیں ہمارا فور ہیڈ اسٹیبل ہونا چاہیے, ایک بات. دوسرا, ہمارے جو پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں, لائک بوتھ دا فیٹ ہیو 5 toes each, so 10 all together. So جو ہماری 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا فرض ہے. Out of 10 toes of your feet, the stomach of one of the toes should be stable on the ground. It is compulsory, it's first. And 3 toes of each feet, the stomach of 3 toes of each feet should be stable on the ground. This is wajib. And 5 toes of each foot the stomach of each foot should be stable on the ground. This is sunnah. So we should at least do wajib. اب یہاں پہ کوشچن کیا آتا ہے, if a person goes in sajda, he lift both his feet above and he's not putting his feet down, no toes are touching the ground, his namaz is broken already, not valid. If he's imam, if the imam is doing it, the namaz of all the muqtadi is gone. What about your nose? Okay, I'm going to come to the nose as well. Good question. Okay, so the question, the thing I was just mentioning, remember that if the imam lift his toes and does not put the toes back, or say like the imam putting one of the toe on the ground and rest of the toes are in the air, so the namaz have already broken for anyone and everyone. So we got to make sure if we are praying alone or we praying together with the imam whatsoever, the one toe out of 10 toes, the stomach should be on the ground first. 3 of each feet on the ground should be it is wajib, and 5 of each, that is sunnah. So at least in the namaz we have to make sure we are doing the wajib. And now comes to the nose. So the time we are putting our head down like on the ground, the stability of the forehead is compulsory, and the nose, even if it's not touching, that's okay, but it should be, because the time you put your forehead down, you're trying to stabilize it, your nose will definitely touch it. Okay. اب جو یہ کہنا ہے کہ نیچے جانے کا, سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے, غلط طریقہ بھی بتاتا ہوں, صحیح بھی بتاتا ہوں, دونوں بتا دیتا ہوں, صحیح ہے. اب میں غلط طریقہ بتانے لگا ہوں. فرسٹ مسٹیک جی, اب دیکھیں نا, میں نے یہ رکوع میں گیا ہوں, رکوع سے کھڑا ہو گیا ہوں, چلے میں نے یہ صحیح کر دیا, اب میں سیدھا یہ چلا گیا. یہ یعنی کہ اس میں گناہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, کس سچویشن بندہ تھکا ہے, بندہ سٹیبل نہیں ہے, بہت درد ہو رہی ہے, he's sore whatsoever, you can go, but the sunnah طریقہ is, جی سننا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں جاؤں گا نیچے, میرے نیز لگیں گے, دونوں ہاتھ لگیں گے, پھر جا کے میرا فور ہیڈ لگے گا, اور فور ہیڈ جیسے ہی لگے گا جو میں نے اپنی ٹوز کو پیچھے پش کرنا ہے, ٹوز کو پش کرنا ہے. جیسے ہی میں ٹوز کو پش کروں گا, the stability of the forehead will be done already. جی آپ ہیلو, جب طارق بھائی نے سوال کیا تھا, جب آپ اگر آپ کو نیند آ جائے, ٹھیک ہے نا, نیند آنے میں 2 چیزیں تھیں. نہیں, 1 منٹ, میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود سو گیا, خطبہ سن رہا ہے, اس کو اونگ آ گئی, ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ سو گیا, تو اس کو ایک کلیئر کر دیں. ایک چیز آپ نے کہی تھی کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو اتنا گیپ دے کہ سبحان اللہ بولیں, ہاں ایک دفعہ, لیکن منہ سے نہیں بولنا, یہ کلیئر کر دیں. نہیں, وہ میں نے بولا کہ اتنی مقدار کھڑا ہونا, مقدار like the time duration should be equal enough saying 1 time سبحان اللہ. Like you don't have to say, like you don't have to utter from your tongue. No, you just have to stand straight. میرا سوال یہ ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں, رکوع میں جیسے ہم گئے, اس میں سبحان ربی العظیم پڑھا 3 بار, اس کے بعد کوئی دعا مانگ سکتے ہیں, اور سجدے میں بھی ایسے ہی ہے. اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا رکوع میں کتنی دیر رکنا ہے. لوگ رکوع میں کہتے ہیں کہ نا اب 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے, یا 3 دفعہ کہنا ہے, یا 7 دفعہ, یا 11 دفعہ کہنا ہے. یاد رکھیے گا, رکوع میں اتنی دیر رکنا
اتنی دیر رکنا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے یہ کمپلسری ہے. باقی آپ جا کے رکوع میں اگر تسبیح مس بھی کر دیتے ہیں آپ کا رکوع ہو جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ جو بھائی کا کوشچن ہے دعا ریلیٹڈ بیسکلی دیکھیں ان کا پہلے یا دعا ریلیٹڈ دیکھیں, یہ نماز جو ہے نا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہے. اف وی ڈیزائن اے نیو نماز دین یو ول بی ڈوئنگ اے ڈفرنٹ نماز, he will get another one, tomorrow there'll be a big group, right? So try to stick to sunnah. یہ جو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں نا سبحان ربی العظیم ذا, جو جس کو زوئیں بولتے ہیں نا اردو میں دوست بردرز, ایک تو اس کی کریکشن کر لیں اور اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو انشاءاللہ یہ نماز will be done. Otherwise tomorrow anybody can come up say I want to do 3 sajdas in namaz, you know the namaz will keep changing. آپ دعا ایکسٹرا کر سکتے ہیں نہیں, اس لیے میں نے آپ کو کہا. اچھا وہی جی میں عرض کرنے لگا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیں ہم ہیں حنفی اسکول سے ریلیٹڈ ہیں, میں آپ کو آنسر کرتا ہوں. ابھی ہم حنفی اسکول سے ریلیٹڈ ہیں. حنفی اسکول میں یہ بتایا گیا ہے سجدے کی حالت میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن سجدہ نفل نماز کا ہونا چاہیے, فرض نماز کا نہیں ہونا چاہیے, واجب نماز کا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں, دعا بھی عربک میں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی یعنی کہ اردو میں پنجابی میں, اٹ شوڈ بی لائک ان عربک, رائٹ. تو ہمیں یہ میک شیور کرنا ہے رکوع میں جی سبحان ربی رکوع میں نہیں, سجدے میں اجازت ہے لیکن نفل نماز میں. میں نے ابھی آنسر کر دیا آپ کو کویشچن. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی ہم نماز میں ہیں اور میرے 3 کوشچن ہیں ایکچولی. ہم نماز میں ہیں اور فون رنگ بج رہا ہے, ہم نے فون سائلنٹ کرنا بھول گئے, تو ہم نماز کے اندر فون کو سائلنٹ کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں نماز میں جی جی. اور سیکنڈ گھڑی پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے جی. اور تھرڈ ہم نماز میں ہیں, ابھی اگر ہم جینس پہنتے ہیں ٹائٹ ہوتا ہے تو ہم نماز کے اندر جینس کو اوپر کر کے سجدے میں جا سکتے ہیں یا آستین اوپر کر سکتے ہیں, ایسا کچھ؟ جی اس میں نماز رہے گی نہیں رہے گی؟ مائی کوشچن ہے کہ جب آپ تکبیر کرتے ہو قیام کے وقت تو آپ کی ہاتھ کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے اور آپ کے مطلب جو ہتھیلی ہے وہ کان کی لو کو چھونا چاہیے کہ نہیں؟ اینڈ مائی سیکنڈ کویشچن ہے کہ جب آپ رکوع کرتے ہو تو آپ کی پیٹھ کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے؟ جی ابھی انہوں نے پوچھا پوزیشنس کا, انہوں نے بولا there is a terminology that is called عمل کثیر. عمل کثیر means like the excessive actions, the excessive actions. جی جو میجر موومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ استعمال کیے, when the time you use both your hands, that is the major movement because that's the depiction as if you are not in the namaz. So we will not, number one, we will not be using 2 hands while we are praying, number one. Number two, the question is if we have watch on our wrist and can we pray? Yeah. What do we do with the phone? جی وہ اس پہ بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل ہم لوگوں نے اپنا گھڑی کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم نماز پڑھیں گے, نماز ہماری ہو جائے گی. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ میرا فون آ گیا تو میں اس کو کیا کروں گا, what I can do. So ulama ikram told with one hand, with one touch, with one hand, one touch, one movement, you can disconnect the call or whatever you can, but it should not be, the movement should not be the major movement, it should not be the excessive action. Like if someone is watching you from the back, he might be thinking he's not in namaz. So it should be very frequent, very quick to stop, like answer it or disconnect it or whatever you want. And the third thing was, he said like if I have a jeans, tight jeans, remember ہمیں اس طرح کا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے سختی سے منع کیا. We have the money to buy anything and everything. Why not to buy something for namaz? علماء کرام فرماتے ہیں جو ہمارے بزرگ تھے, امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, like who we are followers of, he had very, very, very expensive clothes only for praying. When he had to pray, he wears those clothes, then he pray. اب ہمیں فار ایگزامپل اس سچویشن میں آئی گئے ہیں, ہم نے جینس پہن کے نماز پڑھنی ہے, تو وی ول ناٹ بی یوزنگ بوتھ دا ہینڈس. اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جو مسٹیک کرتے ہیں. اب میں نے جینس پہنی ہوئی ہے,
राइट? अब मैंने जीन्स पहनी हुई है तो मैं रुकू में जाना है मैंने, या सजदे में जाना, तो मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ। जैसे ही आपने ये किया आपकी नमाज ब्रेक हो जाएगी। आपने जीन्स पहनी हो चाहे नहीं, मैं वैसे बताऊँ, जीन्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी जी, अभी उन्होंने पूछा है कि मैंने जीन्स पहनी है, तो दोनों हाथ, आपने शलवार पहनी है, जुब्बा पहना, जो भी, दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे, नमाज ब्रेक हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ की इजाज़त है, आप एक हाथ को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो इन साइड, राइट? So my jubba is very big, right? So I gonna do this, right? So I use only one hand. So you are allowed to use one hand, not the two hands. इसी बारे में, जैसे काफी लोगों का पैंट लंबा होता है। जी, पैंट का लंबा, मैं आपका आंसर कर देता हूँ। इन्होंने बोला अब पैंट लंबा या पैंट या शलवार लंबी है, पैंट या शलवार दोनों लंबी हैं, तो ना तो नीचे से घुड़ सकते हैं ना ऊपर से कर सकते हैं। People, what the people say, oh, like do this, right? This is not allowed. And this is not allowed as well. If you do that, namaz is makruh tahrimi. Namaz gone. So let the cloth hanging down, because हदीस मुबारका में जिसको मना किया गया है कि तुम्हारा कपड़ा ज़मीन पे रगड़ रहा हो तकब्बुर से, उसके ऊपर लानत भेजी गई है। लेकिन अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ टी शर्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी शर्ट, हाफ स्लीव्स, you're praying in namaz, that's valid, because this is the original condition of the cloth. You did not turn it in the other way around. और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, आपने ये आपके स्लीव्स हैं, राइट? आपने वुजू किया, स्लीव आपने यहाँ तक रखे हुए हैं, आप इमाम साहब आए हैं, तब ये अब इमाम साहब रुकू में जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये आपकी नमाज वैलिड नहीं होगी। ये आपके आधे हाथ से ऊपर कपड़ा आपका नहीं जाना चाहिए। So if the shirt is already half, you should be fine. But हाँ जी 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 जी, अब देखें जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा आम है। लोग कहते हैं यार मैंने कमीज तो पहनी हुई है और मैंने ऊपर जिप खोली हुई है जैकेट की, या कोट के बटन्स खोले हुए हैं, उसकी अलाउड है, उसका मसला नहीं है। लेकिन आपकी जो शर्ट है which is touching your body, the buttons should not be open for that, or the zip should not be open for that. For example, you have two zip, one on your shirt, one is on your jacket. So the jacket one zip could be open, but not the one on, like the one you wearing like of your shirt. Before Salatul Tasbih, you said कि नफली इबादत से पहले आपको अपनी कज़ा नमाजें पूरी करनी है। ठीक है, उसका प्रोसीजर बाद में अगर आप बताना जी, मैं अभी बता देता हूँ, दोबारा बहुत मैं एम्फसाइज करूँगा उस पे। Before we go ahead, my brother asked two questions. One is how we do the hand movement for the takbir. अब देखें ये देखें हाथ उठाना जो है ना, हाथ उठाना ये सुन्नत मुबारका है। हमें 10 मिनट और देने बुजुर्गों, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। Okay, well, one second. I'll ask my brothers. We don't want to waste anybody's time. We respect. I know maybe you have tomorrow some commitments. Are you okay if we extend program maybe next 20-30 minutes? No, 10 minutes. Okay. Schedule. Okay. सिर्फ 10 Okay. मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 10 minutes maybe, if the management allows. 7 minutes. Okay, so inshallah we'll wait for a wave and inshallah tabarak ta'ala will finish. Riyaz bhai. The time we have to raise our hand, this is sunnah to raise your hand. Remember brother, this is very important. The time we are coming for the namaz, this is sunnah to raise your hand, put your, touch your lobes like touching with your thumbs. That's the sunnah. So if you want to do the sunnah, so the sunnah tariqa is you raise your hand, the palm should be facing towards the Kaaba. The palms should be facing towards the Kaaba. You're touching your earlobes. So you're touching your earlobes, and then you're putting your left hand first, and you're putting your right hand on the top of that, on the back of the right hand. इसमें एक चीज़ गलत हो रही होती है, जो मुअज्जिन अजान देते हैं, यहाँ पे भी मस्जिद में मैंने देखा, लेकिन बोला नहीं, अभी मैं बोलता हूँ। जो अजान देते हैं ना यहाँ पे, जो भी यहाँ पे अजान देते हैं, I'm not pinpointing anyone. आपने जब कहना हय्या अला सलाह, अपने सीना नहीं फेरना आपने. You are not allowed to move your chest. You are allowed to move your neck only. So I'm gonna say hayya ala salah like this, hayya ala falah like this. I'm not moving my chest, because the chest should always facing towards Kaaba. The ruku should be like the time we are going to ruku. First of all, where I'm gazing, right? I have ears. I'm gazing right between
two toes, the big two toes. I'm gonna bend myself like this. I should be straight enough. My 5 fingers, all 5 fingers should be around the kneecap. Grabbing the My kneecap, my 5 fingers should be around the kneecap like this, right? And my back should be straight enough, and I'm gazing right here. Yes. Right? Okay, go ahead. So we have a new question. When you're doing namaz and you're doing the qiyama and you get pushed by somebody, can you stand up again? Yeah, you shouldn't laugh. This is a very good question. Honestly telling, I'm really happy to hear that question. That's very important question. If someone pushes you, right, you go forward or you go back or you fall down whatsoever, you're gonna stand up again, brother. Okay, so someone pushes you, you fall down even. You fall down. You move right or left, whatsoever, back or front. You're gonna stand up or you're gonna start your praying again. Your namaz is not broken. You can keep going on. So like the only thing is, it should not be intentional. The chest should not be facing off the Kaaba intentional, but unintentional. Someone pushes you, you fall down. That's okay. You can stand up and can start your namaz again, but it should not be intentional. Okay, he's got mic, I think. तारिक भाई, go ahead. ये चीज जो है ना बहुत अहम है. अभी वो सुनना चाह रहे हैं, उन्हें सुनने दे. क़यामुल लैल, मेरी बात सुनिए. क़यामुल लैल से बहुत बेहतर है ये जो हो रहा है. जी जी. अब कज़ा नमाज का बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यकीन कीजिए. मैं हाथ भी कहें ना जोड़ो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगा. कज़ा नमाजें, अपनी सबसे पहले कज़ा नमाजें अदा करें. देखें यार, हमारी जो नमाजें हमने जो नमाजें मिस कर दी हुई हैं, वो हमारे सर पे खड़ी हुई हैं, हमारे कब्र में अजाब का सबब बनेंगी. हमारे पूरे सिरात पे हम पार नहीं कर पाएंगे, जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे. अपनी नमाजें जल्द से जल्द अदा करें, जिसकी भी नमाजें हैं. अब देखिए, हम यहाँ पे नफल नमाज के लिए आए थे. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम यहाँ पे नफल नमाज के लिए आए थे. सलात तस्बीह के लिए, क़यामुल लैल, ये सब नफली नमाज है. डोंट डू इट. अगर मुझसे पूछेंगे, आई वुड से डोंट डू इट. आप सलात तस्बीह जितनी देर में आपने पढ़नी है, 30 मिनट में, आप अपनी 10 कज़ा नमाजें अदा कर सकते हैं. आपने क़यामुल लैल आधे घंटे का करना है, उससे बेहतर अपनी 5 कज़ा नमाजें अदा करें. Why? Because you will not be asked in the court of Allah Azza wa Jal about the nafal namaz, but for your kaza namaz. So answer those questions what you supposed to be giving the answer for. So don't put your energy, don't waste your energy here and there. For Qiyamul Layl, you want to do it, but at the same time, हमें हमारे उलमा करम फरमाते हैं, नफल नमाजों से बहुत बेहतर अपनी कज़ा नमाजें, कज़ा रोज़े जल्द से जल्द अदा करो. इससे पहले हमारी आंखें बंद हो जाएं, इससे पहले हमारे सांस आने बंद हो जाएं. अपनी कज़ा नमाजें अदा करें. नफल नमाज पढ़नी है, आज 12 नफल ना पढ़ें, 2 नफल पढ़ें, बाकी 10 रकअतें फजर की जो कज़ा की हुई हैं वो पढ़ें. Okay, 2 of our brothers are eagerly waiting. I mean, we're going to take 2 questions and I think we finish. आप मुझसे बाद में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा डिटेल. Yes, go ahead. Okay, मेरा क्वेश्चन था कि मैं जो कपड़े पहन के पढ़ रहा हूँ नमाज, अगर उसमें कुछ प्रिंट वगैरह बना हुआ है, अब जैसे कि पूमा का टी शर्ट अगर पहन के पढ़ो तो वो शेर समझ में नहीं आता वो क्या है, तो वो पहन के पढ़ सकते हैं. Okay, I'm going to answer this. Okay, as long as there's no face means what? The face of living human or animal. Yes? Living human, अगर किसी डेड बॉडी का फेस था तो वो आपकी नमाज के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा. फेस सिर्फ जिंदा इंसान या जानवर का अगर फेस बना होगा ना, जिसमें फेशियल फीचर्स होंगे जैसे आईज, लिप्स, नोज, इफ यू आर एबल टू सी इट, then you cannot start your namaz with this clothing. Either do another shirt on top or remove this and do another one. I mean, you have to cover it up completely. And that's with the room as well. आपके room के अंदर वो लगी होती हैं pictures like the graduation pictures and all of that. If the faces are bright clear, within this environment like front, right and left, if you start your namaz you need to repeat again. Your namaz will be done, but this namaz throughout the life you need to repeat again. Let's take the last question maybe. You have a question too, right? Go ahead. Okay, I'm a bit off topic. I'm a bit curious. No, there's nothing way off the topic. You can ask. Are Muslims allowed to marry non-Muslims? Oh, okay. That's gonna be. We'll answer that. Okay. जी.
what if the print is like What is the printed what? of a cartoon character? Yeah, so it covers everything. I mean, as long as the face is present, yes, you gotta avoid it. Because even the cartoons, they follow what? The human faces or whatever, the animals. So you gotta avoid it. चल दो चीज़ें अभी ये हम ख़त्म कर रहे हैं. दो चीज़ें मैं आपसे गुजारिश करूँगा. एक तो हमने क़ज़ा नमाज़ों के ताल्लुक से बात की. सब लोग इरादा करते हैं कि अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करेंगे सुबह से इंशाल्लाह. बल्कि अभी से सब इरादा करें. यकीन कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात ये. दूसरा, ये जो सेशन हो रहा है ना, आपकी तमाम यहाँ पे आने से ना, जितना आप इफ्तारी के लिए है, सहरी के लिए है, कुछ भी आई, ये फ़र्ज़ है. दिस इज़ कंपल्सरी. दिस विल टेक द कैलेमिटीज़ अवे. दिस विल ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी in our life. So get in touch with these things. दावत इस्लामी है, मीम टीवी है, मदनी चैनल है. Watch it, try to watch it, try to follow it. That's really compulsory. That should be the part and parcel of our life. तो इसलिए अपनी नमाजें क़ज़ा जल्द अदा करें, फ़राइज़ उलूम सीखें, इस मस्जिद में आएँ. देखें प्यारे भाई मदीना, इस मस्जिद में आके फ़र्ज़ उलूम आके सीखें. नमाज जुम्मा में भी आते हैं तो अच्छे इंटेंशंस के साथ आइए. जी Go ahead. अक्सर हम जमात में होते हैं और काफ़ी बार होता है कि हमारे कुछ यूथ है वो जमात के बीच में ही फ़ोन में लगे होते हैं. तो हम उसके बाजू वालों का जो नमाज ख़राब तो नहीं होती, क्योंकि काफ़ी बार हम नमाज पे होते हैं, बाजू वाले इधर उधर सारे फ़ोन पे लगे होते हैं, गेम खेल रहे हो, काफ़ी बार डिस्टर्बेंस होता है. देखें उलमा किराम ने इतना सख्त मना फरमाया इससे, इतना सख्त मना फरमाया. तो यहाँ तक उन्होंने फरमाया कि नमाज जनाजा में मुर्दा आगे रखा जाता है. जब नमाज जनाजा हो रही होती है ना, तो मुर्दा, द डेड बॉडी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आप नमाज पढ़ रहे होते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज़, ये जो अभी डिपिक्शन हो रही है, डिपिक्ट कर रहे हैं कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, तरावी की नमाज, तो मुर्दे पीछे होते हैं. बिकॉज द पीपल आर लाइंग डाउन, the people are on the phones, though we are doing नमाज. और इसमें सबसे ज़्यादा सख्त हुक्म उस शख्स के लिए है जो कि ये इंतज़ार कर रहा होता है कि इमाम रुकू में जाए तो मैं साथ मिल जाऊँ. अब फ़ोन के ऊपर, वो भी अल्लाह के घर में. आप यकीन कीजिए, अल्लाह के घर में जो हंसता है जो ऊँची आवाज़ से, उसकी कब्र में अंधेरा बढ़ता है और अपने आप को जहन्नम के आग के हवाले कर रहा होता है. तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये मस्जिद नहीं भी है, ये एक इस्लामिक स्टैंडर्ड है, इसकी अपने, आप यकीन कीजिए अगर ये मस्जिद होती तो आप पानी भी नहीं पी सकते यहाँ पे, आप खाना भी नहीं खा सकते, चाय भी नहीं पी सकते, सो भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते until unless आपकी सुन्नत एतिकाफ की नीयत हो. You enter in the house of Allah with that intention. लेकिन यहाँ पे हमने रिस्पेक्ट करनी है. Please, I have a request from you. Like I'm really, जो इन्होंने क्वेश्चन किया, मैं भी बड़ा परेशान हूँ. यहाँ पे लोग शोर बहुत मचा रहे होते हैं, ऊंची आवाज़ से हंस रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, फ़ोन के ऊपर लगे होते हैं, चिट चैट कर रहे होते हैं, नमाज हो रही होती है. देखिए हम लोग we did not come to this place for these things. We should avoid it. We should, like, this place should be for learning only. This should be for praying only. हमने यहाँ Allah, we are here to seek the refuge from Allah Azza wa Jal. We gotta get the calamities away. We don't. इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम इमरान भाई से, इसके बाद. Okay, हसनैन का भी एक क्वेश्चन आया था. नहीं, इंशाल्लाह सब क्वेश्चन हो गए. अब इमरान भाई का आखिरी ले लेते हैं बस. Maybe the youngsters are here. If you allow me to answer, I don't know. Okay, during the Zuhr and Asr namaz, if you are doing your Zuhr namaz and Asr namaz behind an imam, where the imam doesn't do any kirat, and if you forget, imam is doing kirat but not loud enough. Loud enough. And if you forget to do the kirat, is your namaz still valid? Okay, जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने इसके ताल्लुक़ से साहिब बहार शरीयत ने, मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमान ने, हमारे जो उलमा किराम ने लिखा है कि जब नमाज ज़ोहर की है या असर की है जिसमें इमाम किरात, ये लफ्ज़ किरत नहीं है, किरात है, काफ रा हमज़ा अलिफ ता, तो किरात जब करेंगे, जब इमाम किरात कर रहा है, चाहे उसकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, उसके पीछे अगर आपने किरात की तो आपका पढ़ना हराम है. तो इसलिए हम खामोशी से इमाम की इक्तदा करते हुए खामोशी से रहेंगे, सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे और जो तस्बीहात हैं इंतकालात की, रुकू की, सुजूद की, वो पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल.
جی یہ بہت اہم کویشچن ہے, میں آنسر کرتا ہوں. یہ بھی نماز کے احکام, دیکھیے نماز کے احکام اپنا نہیں ہے تو خرید لیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ ساری کویشچنز اس میں ہیں. یہاں تک فرمایا گیا ہم نے سجدہ کتنے ہڈیوں پہ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سوال کا نہیں پتا ہوا, کتنی ہڈیوں پہ کرنا ہے, 7 پہ. جب تک 7 ہڈیوں کی جگہ پہ گندگی نہیں ہے آپ وہاں پہ سجدہ کر سکتے ہیں, چاہے ارد گرد کہیں بھی ہو. ایک کویشچن. دوسرا انہوں نے بولا کہ وہ شراب گری, ہوا چلی, دھوپ لگی, اس کا رنگ ختم ہو گیا, اس کا بو ختم ہو گئی, اب وہاں پہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. ایون کہ گدھے نے پیشاب کر دیا, گھوڑے نے, خچر نے پیشاب کر دیا اور وہاں پہ پیشاب ہے, لیکن دھوپ نکلی, ہوا آئی, اس میں اس کا اثر بھی ختم ہو گیا, اس کا رنگ بھی ختم ہو گیا, بو بھی ختم ہو گئی, آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر مصلی کے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ خاصہ ہے کہ تمام زمین یہ مصلی کے لیے اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. دیکھیں یہ جو ہے نا شرعی مسائل ہم نے بیان کیے ہیں, بہت عام. یہ دیکھیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا, خدا را پلیز ہم نے یہ جتنے کوشچن ڈسکس کیے ہیں نا یہ علماء کرام جواب دینا, میں اہل نہیں ہوں, یہ جنید بھائی اہل نہیں ہے, صرف علماء کرام کو اجازت. لیکن ہم نے جو علماء کرام سے سیکھا وہ آپ کو بتایا. اب اس میں جو بھی شرعی غلطی اگر ہو گئی ہو تو میں اللہ کی ذات سے آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں, اور لیکن جو بھی میں نے آپ تک پہنچایا ایمانداری سے جو علماء کرام سے سنا اپنی یادداشت کے مطابق, اللہ پاک کی ذات آپ کا سننا, میرا بولنا, ہم سب کا بولنا قبول فرمائے. اسی طرح کی فرائض علوم کی مجلس سے جڑ جائیں, بس باقی سب چھوڑ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں, بڑا ٹائم دیا ہے, لیکن چونکہ یہ علماء کرام ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم لوگ بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, ہماری پوائنٹ آف ویو تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. اب ہمیں دوسرے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اگر یہی علم محفل کو ہم 4 گھنٹے کی بھی کر لیں نا تو لوگ یہاں پر ہنسنا شروع ہو جائیں گے, دوسرے سے باتیں کرنا. ہر چیز کے ایک وقت, ایک اہمیت مقرر اس وقت ہے جب تک اس کو بہت زیادہ لمبا نہ کھینچا جائے. اگر کسی چیز کو بھی طول دے دے نا تو پھر اس میں لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں رہتا اور ہاں وقت کم ہو جاتی ہے. جیسے روزانہ اگر آپ جو چکن کھانا شروع کرتے گھر میں اپنے تو اس کی حیثیت جو لوگ کہتے ہیں دال کے برابر ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا ملتا رہے لیکن صحیح ملتا رہے. ایک اور بات جو ہمارے ریاض بھائی نے کہی تھی کہ یہ سب چھوڑ دیں, جو اس طرح سے معنی تھے اس کے کہ صلاۃ التسبیح ہو گئی یا صلاۃ اللیل ہو گئی, یہ انکریجمنٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے, یہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. آج وہ لیڈ کریں گے, 1 گھنٹہ ہے نا ہمارے پاس, ہم نے علم دین بھی سیکھا, دوسرے معاملات بھی کیے, تو اس طرح کے معاملات ساتھ ساتھ یہ بھی چلتے رہیں گے. ہم نے بریک بھی لیا, کھانا بھی کھایا, ابھی بھی آئس کریم رکھی ہے, کولڈ ڈرنک رکھی ہے 5 منٹ کے لیے انشاءاللہ. تو قیام اللیل بھی ایک پارٹ, اہمیت ہے اس کی اہمیت سے ہم روح گردانی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ پچھلے سال ایک بچے نے یہاں پر حصہ لیا تھا, رائٹ جنید بھائی, اس کی زندگی چینج ہو گئی ماشاءاللہ, اب وہ بڑا انٹرسٹ حافظ بن رہا ہے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے, ایک بچے کی بھی زندگی سدھر گئی تو ہمارے لیے تو ہماری جو ہے الحمدللہ اس کا وصول ہو گیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. 5 منٹ کا بریک ہے انشاءاللہ, 5 منٹ کا. کولڈ ڈرنک وغیرہ آئس کریم ہے, جو چاہے کر لے, اس کے بعد انشاءاللہ قیام اللیل. Hi, sir.